السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج سیرت النبی کی یہ 18 نمبر کی کلاس ہے، 18 نمبر کلاس ہے، جس میں کل تک میں نے آپ کے سامنے غزوہ بدر کو مکمل کیا۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک یا عنوان رہے گا غزوہ بدر سے غزوہ احد تک، اس کو آپ ایسے لکھ لیجئے گا، یا غزوہ بدر کے بعد سے غزوہ احد تک، یعنی اس کے بیچ میں جو معاملات آئے، غزوہ بدر کے بعد جو معاملات پیش آئے اور اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا، تو غزوہ بدر کے بعد سے غزوہ احد تک، تو انشاءاللہ وہاں تک کی جو باتیں رہیں گی وہ آج جہاں تک ہو پائے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا اور اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے کئی دشمن ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر آپ ایک نئی ترتیب لکھ لیجئے گا کہ دشمن اب کون کون ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے کئی دشمن ہو گئے تھے، جس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمن مدینہ آنے کے بعد تھے، ایک تھے کفار مکہ، دوسرے یہود، تیسرے منافقین، اور چوتھے وہ مشرکین جو آس پاس کے ایریوں میں رہتے تھے، جنہیں اعراب قرآن کے اندر کہا گیا ہے، بدو بھی کہا گیا ہے، اعراب بھی کہا گیا ہے۔ یہ ورڈ قرآن کے اندر آپ کو بار بار آئے گا، اعراب، جس کا مقصد ہوتا ہے آس پاس میں رہنے والے دیہاتی قبیلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس یا مدینہ کے آس پاس رہا کرتے تھے، جن سے ہمیشہ خطرہ بنا ہوا تھا کہ کبھی بھی یہ لوگ معاہدہ توڑ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں۔ کفار مکہ، یہودی، منافق اور اعراب دیہاتی، اور اس میں آپ کوسٹک میں مشرک بھی لکھ دیجئے گا، جن کو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس شرک بھی پایا جاتا تھا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ ایک خطرہ یہ بنا ہوا تھا، گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد، جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، ایگریمنٹ کر لیے تھے کہ آپ ہمارے خلاف نہیں رہو گے، آپ کفار مکہ کی مدد نہیں کرو گے، آپ ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، پر معاملہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ ان سے مامون نہیں رہتے تھے۔ یہ تھا کہ کبھی بھی یہ لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کے خلاف سازشوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی پلاننگ اگر کی جائے تو ان کا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈر برابر آپ کو لگا ہوا تھا، یہ برابر آپ کے دماغ میں چیزیں رہا کرتی تھی۔ اب بدر کا جب غزوہ ہوا، بدر کے بعد کفار مکہ کے حالات بڑے خراب ہو گئے، ان کے اندر بہت زیادہ غم، غصہ آ گیا کہ اتنے سارے ہمارے سردار ختم کر دیے گئے، اب ہمیں بدلہ لینا ہی ہے، اب مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اب انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس کی غرض سے کفار مکہ نے الگ الگ علاقوں میں لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی تھی۔ غزوہ احد کے پہلے انہوں نے کئی جگہ ملاقاتیں کی، لوگوں کو ایگری کیا، الگ الگ بدوؤں کو، دیہاتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ اکسایا کرتے تھے کہ آپ ان کے خلاف جنگ کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، انہیں مار دو، مدینہ پر حملہ کر دو۔ تو ایسی باتیں پڑھی کہ آپ کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا، آپ کا جاسوسی نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ ان کی حرکتوں کے پہلے آپ کو پتا چل جایا کرتا تھا، ان کی پلاننگ کی آپ کو خبر لگ جایا کرتی تھی، اور آپ اس کے بعد پریشان نہیں ہونا پڑتا تھا، آپ پوری تیاری کر لیتے تھے کہ ان کے خلاف کرنا کیا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ خاصیت رہی ہے کہ ہمیشہ دشمنوں کے اطلاع کے پہلے آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی دشمن سوچتا ہی رہ جاتا تھا اور آپ اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا مضبوط آپ نے اپنا نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ اب سن 2 ہجری شوال کا مہینہ تھا، یعنی غزوہ بدر ہوئی تھی سن 2 ہجری رمضان کے اندر، رمضان کے بعد آیا شوال کا مہینہ، تو شوال سن 2 ہجری کے اندر آپ کو ایک خبر دی جاتی ہے کہ بنو سلیم نام کا ایک قبیلہ ہے جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، جس غزوے کا نام غزوہ بنو سلیم ہے، چاہیں تو آپ ہیڈنگ لکھ لیں، غزوہ بنو سلیم، غزوہ بنو سلیم۔ سن 2 ہجری شوال میں آپ کو ایک خبر دی جاتی ہے کہ بنو سلیم کے جو لوگ ہیں، بنو غطفان کے جو لوگ ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ پر ایک بارگی آئیں گے، حملہ کریں گے اور آپ لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 گھڑ سوار کو تیار کیا، 200 گھڑ سوار کو تیار کیا اس ایریے کے اندر جہاں پر یہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے پہلے، ان کے پہنچنے کے پہلے، ان کے سمجھ پانے کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 200 لوگوں کو لے کر گئے اور ان پر حملہ کر دیا۔ اب ان لوگوں کو مجبوری میں بھاگنا پڑا، یہ بھاگے اور اپنے پیچھے جو کچھ سامان تھا سارا چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے۔
اور ابھی آپ دیکھیے غزوہ بدر ابھی نپٹا ہی ہے، غزوہ بدر ابھی ہوا ہی ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ سارے معاملات شروع ہو گئے. یعنی مدینہ کے اندر صحابہ کرام کے حالات کتنے مشکل دور سے گزر رہے تھے. گرچہ مسلمانوں کی حکومت بن چکی تھی، گرچہ مسلمان اب ایک طاقت بن چکا تھا، پر چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا. کہیں یہودی پریشان کر رہے ہیں، کہیں اعراب بدو جو آس پاس رہنے والے ہیں وہ کبھی بھی خلاف ہو سکتے ہیں، مکہ والے برابر حملہ کرنے کی پلاننگ میں ہیں. یعنی ہر طرف سے یہ لوگ دشمنوں سے گھر گئے تھے، ٹینشن کی زندگی چل رہی تھی. اسی دور کے اندر پتا چلا کہ بنو سلیم آپ پر حملہ کر سکتا ہے، تو آپ نے ان کے حملہ کرنے کے پہلے ان پر حملہ کر دیا 200 لوگوں کو لے جا کر، اور مجبوری میں وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے سارے سامان کو چھوڑ گئے. اس ذریعے سے یہ غزوہ ہوا نہیں، مطلب بھاگ گئے تھے، غزوہ کرنا نہیں پڑا، ویسے ہی یہ لوگ بھاگ گئے. دوسری ایک کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش، آپ کو قتل کرنے کی کوشش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش سن 2 ہجری ہی کے اندر، تقریباً اسی دور کے اندر، یعنی شوال کے مہینے کے بعد والے مہینے کے اندر 2 لوگ تھے جن کے نام آپ چاہیں تو لکھ لیں، چاہیں تو یاد کر لیں، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، یہ دونوں اس وقت، عمیر گرچہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صفوان بن امیہ یہ لوگ بڑے اسلام کے دشمن تھے. کعبہ کے اندر بیٹھ کر بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ ارے دیکھو ایسا ہو گیا، اپنے تو اتنے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اور عمیر کا جو بیٹا تھا نا وہ جنگ میں قیدی بنا ہوا تھا. یعنی غزوہ بدر جب ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کئی لوگوں کو قیدی بنایا گیا تھا، عمیر کے بیٹے کو بھی قیدی بنایا گیا تھا. تو یہ دونوں بیٹھ کر وہاں پر بات چیت کر رہے تھے. عمیر اور صفوان بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ ایسا ہو گیا، اتنی ہمیں تکلیف پہنچ گئی، اتنے بڑے بڑے ہمارے سرداروں کو مار دیا گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو عمیر ایک بات بولتے ہیں، عمیر ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور مکہ میں میرے گھر والوں کو کوئی دیکھنے والا ہو جائے، یعنی ایک تو میرے اوپر قرضہ ہے یہ ٹینشن، دوسرا میرے گھر والوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر یہ 2 ٹینشن میرے سر پر نہیں ہوتے نا تو مدینہ جا کر محمد الرسول اللہ کو مار دیتا. عمیر نے کہا کہ میرے سر پر قرضہ بھی ہے اور میرے گھر والوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر ان دونوں کی کوئی ذمہ داری لے لیتا تو میں مدینہ جاتا اور اللہ کے نبی کو قتل کر دیتا. اب جیسے ہی صفوان بن امیہ نے یہ بات سنی کہ یار اس کے اوپر 2 ٹینشن ہے اور اگر کوئی حل کر دے تو یہ ایسا ایسا کرنے کو تیار ہے، تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ سن، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ تیرے سر پر جو بھی قرضہ ہے میں ادا کر دوں گا، اور رہے تیرے گھر والے تو وہ میرے گھر والوں کی طرح رہیں گے، جیسے میں اپنے گھر والوں کی ہر چیز ہر شر سے حفاظت کرتا ہوں، ان کا خیال رکھتا ہوں، ویسے ہی میں تیرے گھر والوں کا بھی برابر خیال رکھوں گا. اب دیکھیے آپ، پلاننگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ مکہ میں، کعبہ کے اندر بیٹھ کر، اور 2 لوگ بات کر رہے ہیں، تیسرا کوئی ہے نہیں. اور ان دونوں نے یہ بھی طے کر لیا تھا بات چیت کرنے کے بعد کہ اپن کسی کو بتائیں گے نہیں، نہ تو کسی کو بتانا نہ میں کسی کو بتاؤں گا، سارا کام چپکے چپکے ہوگا، اپن ڈائریکٹ خوشخبری مکہ کے اندر پہنچائیں گے تاکہ سب خوش ہو جائیں کہ اتنا بڑا کام ان لوگوں نے کر دیا. پلاننگ ہو گئی، ساری باتیں کنفرم ہو گئی، پر وہ اللہ رب العالمین کے اپنے نبی کو ایسے چھوڑنے والا تھا، ادھر وہی ہو گئی. آپ کو بتا دیا گیا، ایسا ایسا پلان بنایا گیا، ایسی ساری باتیں آپ کے سامنے ہونے والی ہیں. اب عمیر بن وہب مدینہ کی طرف آتے ہیں تلوار لے کر، باقاعدہ تلوار میں زہر لگا کر، اچھا زہر لگا لیا، تلوار ریڈی کر لی، میان کے اندر رکھی اور مدینہ کی طرف آتے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد لوگوں نے پوچھا بھائی عمیر کیوں آئے ہو؟ کہا میرا بیٹا جو قیدی بنا ہوا ہے نا اس کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. بیٹا وہی تھا ان کا، قیدی تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا. کہا اس کو آزاد کروانے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے آزاد کروانے آیا ہے. کہاں آزاد کروانے آیا ہوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، ان کے پاس جاؤں اور اپنے بچے کو آزاد کروا لوں. اب یہ جیسے ہی آپ کے قریب جانے لگا، جہاں پر آپ بیٹھے تھے کمرے میں جانے لگا، عمر ابن خطاب نے جیسے ہی دیکھا کہا یہ تو اللہ کا دشمن عمیر ہے، یہ بڑا خراب انسان ہے، یہ اچھے مقصد سے آ ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ پلاننگ کر کے آیا ہی ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے صحابہ کرام کی نظریں اتنی مضبوط نظریں تھی، اور آج تک دیکھیے یہ عرب کی خاصیت ہے، عربیوں کی ایک عجیب خاصیت ہے کہ آپ کی آنکھیں دیکھ کر، آپ کا چہرہ دیکھ کر یہ کئی چیزیں پتہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر انہیں صلاحیت دے رکھی ہے. عمر ابن خطاب نے جیسے ہی عمیر کو دیکھا چہرہ بھانپ گئے کہ یہ اچھے مقصد سے نہیں آیا ہے. فوراً کچھ صحابہ کرام انصاری بیٹھے تھے، ان کو تیار کیا کہ ایسا کرو
اگر یہ اندر اللہ کے نبی سے ملنے جائے تم ان کے آس پاس جا کر بیٹھ جانا، اور اگر یہ اللہ کا دشمن کوئی بھی پلاننگ کر کے آیا وہیں قتل کر کے ختم کر ڈالنا، اس کو وہیں پر ختم کر دینا اس کو۔ کہا ٹھیک ہے، پلان سیٹ۔ صحابہ کرام انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ابو عمیر نے اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہا بولو عمیر کیا بات ہے؟ کہا بس اپنے بیٹے کو چھلانے آئے۔ پہلے اچھا آ کے کیا بولتا ہے؟ انعموا صباحا، جیسے ہم لوگ گڈ مارننگ بولتے ہیں نا، ویسے گڈ مارننگ بول رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی بولتے ہیں ہم کو تم سے اچھا سلام اللہ نے سکھایا ہے، اور ہم وہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ہمارا اچھا سلام ہے، ہمارے رب نے ہم کو وہ سکھایا، وہی سلام کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بولا عمیر بتاؤ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا بیٹے کو چھڑانے آیا ہے تو تلوار کیوں لے کر آیا ہے؟ تلوار کو میان میں بالکل ریڈی کر کے کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ تو ایسی ہی بس لے کر آیا ہوں۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی نے بولا سچ بول، سچ بول رہا ہے تو اپنے بیٹے کو ہی لینے آیا، کوئی اور نیت نہیں ہے؟ کہا قسم سے کوئی اور نیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اسی لیے آیا ہوں۔ کہا سن، اب میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تو اور صفوان بن امیہ دونوں حرم کے اندر بیٹھے تھے، تم دونوں نے بدر کے اندر اپنی شکست کو یاد کیا، پھر تو نے کہا کہ اگر کوئی میرے قرضے کا ذمہ لے لے اور میرے گھر والوں کی ذمہ داری لے لے تو میں تو اللہ کے نبی کو قتل ہی کر کے آ جاؤں گا۔ تو صفوان نے کہا میں تیری ذمہ داری لیتا ہوں، میں تیرا قرضہ بھی اتار دوں گا، میں تیرے گھر والوں کا بھی خیال رکھوں گا، لیکن سن، تو نے پلاننگ کر لی، صفوان نے پلاننگ کر لی، پر اللہ رب العالمین تمہارے سارے معاملات کو جاننے والا ہے، گرچہ تو نے چھپایا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے وحی کر کے یہ بات بتا دی۔ جیسے ہی یہ بات عمر ابن وہب نے سنی کہ آپ نے وہ بات بتا دی جو میرے اور صفوان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اسی وقت اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا، کیونکہ یہ بات جو آپ نے بتائی ہے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بات اگر آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب آپ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اپنے ساتھی کو ذرا قرآن سکھاؤ، ان کو پڑھا کر ٹرین کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں مکہ کے اندر اسلام کا داعی بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ذرا سا ٹھہر کر آپ سوچئے کہ وہ انسان جو اسلام کو مٹانے آیا ہے، وہ انسان جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے آیا ہے، کچھ ہی دنوں میں اللہ رب العالمین اسے اسلام کا داعی بنا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی کسی کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں رکھنا چاہیے، چاہے وہ اسلام کا کتنا بڑا دشمن کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ آپ یہ مت کہو کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی، آپ یہ مت کہو کہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے نا دشمنوں کی صفوں سے دین کے متوالوں کو نکالتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے عمر ابن خطاب ان کو نکالا جو اسلام کے دشمن تھے، بڑے بڑے دشمنوں کو اللہ رب العالمین نے اسلام عطا کر دیا۔ تو آپ کبھی کسی کے بارے میں غلط فہمی مت رکھو کہ وہ اسلام کے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے، اللہ رب العالمین جب ہدایت عطا کرنے پر آتا ہے تو جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہدایت دینے والا اور ہدایت کا اختیار رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک غزوہ ہوا جس غزوے کا نام تھا غزوہ بنو قینقاع۔ غزوہ بنو قینقاع، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے آپ کو یہ ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے کچھ قبیلے مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے جن کا نام میں نے آپ کو بتایا بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ تین قبیلے مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، پر یہودیوں کی جیسے کہ عادت تھی برابر مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان کے درمیان لڑائیاں کروانا، ان کے خلاف پلان بنانا، جب بھی کوئی کہیں سے بھی حملہ کرنے کے لیے آئے مسلمانوں پر اس کا سپورٹ کرنا، ساتھ دینا، پیٹھ پیچھے سے آپ کے خلاف بغاوتیں کرنا، یہ سب ان قبیلوں کی عادت تھی، اور اس عادت پر یہ لوگ برابر عمل کیا کرتے تھے، کبھی اس میں کمی نہیں کرتے تھے۔ اسی غزوے کے پہلے ایک واقعہ بھی ہوا تھا، شاس بن قیس نام کا ایک یہودی تھا۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسلمانوں کے دو قبیلے جو مدینہ میں رہتے تھے ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ یہ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ شاس بن قیس آیا اور وہاں آ کر ان کو پرانی باتیں یاد دلانے لگا، رہے تمہارے درمیان تو پہلے بہت جھگڑے تھے، اوس والوں نے تو ایک بار خزرج والوں کو یہ کر دیا تھا،
خزرج والوں نے تو اوس والوں کو یہ کر دیا تھا، یعنی ان کو بھڑکانے کے مقصد سے وہاں بیٹھ گیا، پرانی باتیں یاد دلائی، پرانی غلطیاں یاد دلائی، اس درجے یاد دلائی کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اوس اور خزرج کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور جیسے ہی جھگڑا بھڑکا یہ وہاں سے نکل گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ صحابہ کرام کے درمیان جاہلیت والا جھگڑا، عصبیت والا جھگڑا پھر ہو گیا ہے۔ آپ وہاں پر آئے اور آپ نے ڈاٹا کہ مسلمانوں کی جماعت سنو، ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت باقی ہے، ابھی بھی تم لوگ خاندان کے نام پر لڑتے ہو، اللہ نے تمہیں اسلام دے دیا، جاہلیت کو ختم کر دیا، اب جاہلیت کے نام پر لڑنا مسلمانوں کا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے سمجھایا، صحابہ کرام نے معافیاں مانگی، کہا یہ تو شیطان تھا جس نے ہمیں بہکا دیا، اور ایک دوسرے کے گلے لگے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایسے کام یہ لوگ کنٹینیو کیا کرتے تھے، کنٹینیو مسلمانوں کو بھڑکانا، جھگڑے کروانا، لڑائیاں کروانا، ان کے درمیان اختلاف ڈلوانا، یہ برابر ان لوگوں کا شیوا تھا، برابر ان لوگوں کا طریقہ تھا، اور یہ لوگ اس طریقے کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں رکھا کرتے تھے۔ اب غزوہ بنو قینقاع میں آپ کو بتا رہا تھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ تم مسلمانوں کو پریشان نہیں کرو گے، تکلیف نہیں دو گے، ان کے خلاف کسی کا سپورٹ اور ساتھ نہیں دو گے، قتل نہیں کرو گے۔ پر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آنے والے نہیں تھے، برابر نفرت تھی دل کے اندر، مسلمانوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ان کی طاقت قوت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے یہ کام ہم کریں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، اسلام کو سمجھو، اسلام ایک اچھا دین ہے، اسلام کے اندر یہ تعلیمات دی گئی ہیں، یہ اچھائیاں آئی ہیں، بھلائیاں ہیں۔ تو بڑے اکڑ کے بنو قینقاع والے کہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا ہم قریش والوں کی طرح ہیں، تم نے ذرا سے قریش کو کیا مار دیا، طاقتور بن رہے ہو، تمہیں کیا لگ رہا ہے سب کو مار دو گے؟ اگر تمہارا مقابلہ ہم یہودیوں سے ہوا نا تو تم کو پتا چلے گا ہم کون سی طاقت ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ایک طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ مطلب ان کے پاس کیا وجہ تھی اتنا بولنے کی، اتنی زبان چلانے کی کیا وجہ تھی؟ تو وجہ تھی یہ قوم بڑی طاقتور تھی، لوہاری کا ان لوگوں کا کام تھا، اسلحہ بنایا کرتے تھے، 700 سے زیادہ جنگجو سپاہی ان لوگوں کے پاس، بنو قینقاع والوں کے پاس تھے، 700 سے زیادہ مقاتل تھے، قتل کرنے والے، لڑائی کرنے والے ان لوگوں کے پاس تھے، بہت زیادہ طاقتور یہ قوم تھی۔ اور یہودیوں کے اندر اگر سب سے زیادہ شجاعت اور بہادری کسی قبیلے میں پائی جاتی تھی تو قبیلہ بنو قینقاع کے اندر۔ اب یہ ان کی اکڑ تھی کہ ہمارا لوہاری کا کام ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں، 700 سے زیادہ لوگ لڑنے والے ہیں، تو ان مسلمانوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جب چاہیں گے ان کو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ بڑی اکڑ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی اکڑ کے اندر یہ لوگ ایک غلط کام کر جاتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر کیا تھا؟ بازار تھے، بازار ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے بھی بازار تھے، یہودیوں کے بھی بازار تھے، ادھر والے ادھر خریدی کرتے، ادھر والے ادھر بھی خریدی کرتے، آپس میں تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان عورت ایک یہودی سونار کی دکان پر آتی ہے کچھ سامان لینے کے لیے۔ اب پہلے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایک آدمی آ کر کیا کرتا ہے، وہ عورت جب بات چیت کرنے کے لیے بیٹھتی ہے پیچھے سے اس کا کپڑا کسی چیز سے باندھ دیتا ہے، کسی پلر سے یا کسی چیز سے کپڑا باندھ دیتا ہے کہ جیسے یہ کھڑی ہوگی اس کا کپڑا پھٹ جائے گا اور اس کی سطر کھل جائے گی۔ مقصد تھا مسلمانوں کو بے عزت کرنا، پریشان کرنا۔ اب یہ عورت جب اپنا کام مکمل کرتی ہے، یہ صحابیہ جیسے ہی اپنے کام کو فارغ ہوتی ہے اور اٹھنے کا ارادہ کرتی ہیں، جیسے ہی کھڑی ہوتی ہیں ان کا کپڑا پھٹ جاتا ہے اور یہودی ہنسنے لگ جاتے ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، عزت کھولنے کے بعد مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، ایک مسلمان صحابی وہاں موجود تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے تلوار لی اور اس سونار کیا وہ عمل کرنے والے کی گردن اتار دی کہ تو نے مسلمان کے ساتھ ایسا کیا، اس کی بیوی یا اس کی ماں بہن پر حملہ کیا، اس کی عزت پر حملہ کیا، انہوں نے اس کی گردن اتار دی۔ یہ دیکھنا تھا، سارے یہودی ٹوٹ پڑے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا، اس مسلمان کو، اس صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ اب یہ جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے، اب باقاعدہ ایک لشکر بناتے ہیں اور بنو قینقاع کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان پر حصار کرنے جب ان کے پاس جانے لگتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس وہاں پر یہ ہمیشہ یہودی جو ہے نا وہ قلعوں کے اندر رہا کرتے تھے، ان کے قلعے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی اس کے نشانات مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ لوگ اپنے قلعے کے اندر جا کر چھپ گئے، بڑا مضبوط قلعہ تھا، تقریباً 15 دن تک ان کا حصار کیا گیا، 15 دن تک یہ اندر رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، ڈر ڈال دیا، خوف ڈال دیا، اور ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور، ہمیں باہر آنے کی اجازت دے دو، ہم باہر آنے کو تیار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور، آپ ہمیں باہر آ جانے دیجیے۔ اب یہ لوگ آپ کے حکم پر راضی ہو گئے، آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، باہر آنے کے لیے راضی ہو گئے، تو اس وقت ان کا دوست جو صرف باہری مسلمان تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا، جس کا نام میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور ضد کر ڈالی اس نے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی سخت فیصلہ مت کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو چھوڑ دینا، صحیح فیصلہ کرنا، چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے نبی نے صرف ان کو جلا بدر کیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو جلا بدر کر دیا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اب یہ تمہارے مکانات، تمہارے گھر، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب مسلمانوں کی رہے گی، اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے سب کو باہر نکال دیا، سب کو وہاں سے جلا بدر کر دیا، سب کو باہر نکال دیا۔ یہ سزا دی گئی غزوہ بنو قینقاع کے بعد یہودیوں کو۔ اب یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا، وہ وہاں سے باہر چلے گئے تو کہیں نہ کہیں اپنے دلوں کے اندر اور زیادہ حقد بھر کر گئے، اور جو باقی 2 بچے ہوئے قبیلے تھے ان سے جا کر یہ لوگ بھی مل گئے۔ اب اس کے بعد ایک غزوہ ہوا تھا جس غزوے کا نام تھا غزوہ سویق۔ غزوہ سویق، یہ میں آپ کو غزوہ بدر سے غزوہ احد کے درمیان کی جتنی جنگی مہم ہوئی ان کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو غزوہ بدر سمجھنا آسان ہو جائے، غزوہ احد سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صفوان بن امیہ برابر لگا ہوا تھا کہ کیسے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، کیسے انہیں پریشان کیا جائے، یہ باقاعدہ دوبارہ ایک لشکر تیار کرواتا ہے، آس پاس والوں کو ملا کر باقاعدہ ایک لشکر تیار کیا جاتا ہے۔ خبر ملتی ہے کہ لشکر تیار کیا گیا ہے مسلمانوں پر حملے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی خبر لگتی ہے کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، ابو سفیان حملہ کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی ان پر حملہ کرتے ہیں اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی غزوہ نہیں ہوا تھا، پر میں صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، اگر کہیں نام آئے غزوہ سویق تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کفار نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی نے پہلے جا کر انہیں بھگا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک غزوہ، اس کا آپ نام صرف لکھ لیجئے، جو محرم سن 3 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ غزوہ سویق بھی جو ہے وہ ذی-قعدہ کے مہینے سن 2 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ ایک اور غزوہ ہوا تھا غزوہ ذی امر۔ غزوہ ذی امر یہ محرم سن 3 ہجری کے اندر ہوا تھا۔ محرم سن 3 ہجری کے اندر ایک غزوہ ہوا جس غزوے کا نام تھا غزوہ ذی امر۔ اب پھر وہی بات یہاں پر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ مدینہ کے آس پاس جو یہ اعراب اور بدو رہتے ہیں ان کا ایک قبیلہ بنو ثعلبہ آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو آپ 450 لوگوں کو لے کر گئے اور ان پر خود ہی حملہ کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ غزوہ ذی امر محرم سن 3 ہجری، آپ کو خبر لگی کہ بنو ثعلبہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ خود آگے بڑھ کر گئے 450 لوگوں کو لے کر اور ان پر حملہ کیا اور انہیں بھاگنا پڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اپنے قبضے کے اندر کر لیا۔ اس ذریعے سے یہ غزوہ بھی ختم ہوا۔ اب اسی دور کے اندر ایک بڑا معاملہ ہوا تھا، کعب بن اشرف کا قتل۔ ہیڈنگ آپ لگاتے جائیے گا، کعب بن اشرف کا قتل۔ کعب بن اشرف ایک بہت بڑا یہودی، اسلام کا بہت بڑا دشمن، اسلام کا بہت بڑا مذاق اڑانے والا انسان تھا۔ کعب بن اشرف کا قتل ہیڈنگ رہے گی۔ اب کعب بن اشرف کون؟ ایک یہودی تھا جو مسلمانوں سے بہت زیادہ بغض اور عناد رکھا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا،
مدینہ کے قریب ایک ایریا کے اندر یہ رہا کرتا تھا. اب اس کی خاصیت یہ تھی کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا, بہت بڑا شاعر تھا, بہت خوبصورت تھا اور بہت بڑا شاعر تھا. اب اس کا کام کیا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف شاعری کرنا, اللہ کے نبی کے خلاف شاعری کرنا, امہات المومنین پر الزامات لگانا, صحابہ کرام کی بیویوں کے بارے میں الٹے سیدھے شعر پڑھنا, یعنی بس مسلمانوں کی عزتوں پر حملہ کرنا. بار بار عزتوں پر حملہ کرتا, مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کرتا. کسی کی بیوی کو اگر دیکھ لیتا, بہن بیٹی کو دیکھ لیتا, اس کے بارے میں شاعری شروع کر دیتا. غرض یہ کہ صحابہ کرام کو دماغی طور پر, ذہنی طور پر اذیتیں دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کی, ہماری مائیں ازواج مطہرات پر الٹے سیدھے اشعار پڑھا کرتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تنگ آ گئے تو آپ نے ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر کہا, من لکعب بن اشرف فإنه آذى اللہ ورسولہ. کون کعب بن اشرف کو ختم کرے گا, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے نبی کو بہت زیادہ تکلیفیں دے چکا ہے, بہت زیادہ بری بری باتیں کر رہا ہے, صحابہ کرام کی بیویوں پر, بیٹیوں پر الزام تراشیاں کر رہا ہے, گندے گندے اشعار پڑھ رہا ہے. کون ہے جو کعب بن اشرف کی زبان کو بند کر دے گا؟ کون ہے جو اسے قتل کر دے گا؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں, محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ کے نبی سنیے, میں اور میرے کچھ ساتھی یہ عمل کر دیں گے, آپ ٹینشن مت لیجئے, ختم, ہم کر دیں گے. میں اور میرے کچھ ساتھی مل کر ہم اس آدمی کو ختم کر دیں گے, بس صرف ایک اجازت چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں آپ کے بارے میں کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا, یعنی آپ کے بارے میں ہمیں ہو سکتا ہے کچھ بات غلط بولنا پڑ سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, اجازت ہے. یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مصلحت بڑی ہو, جنگ ہو یا جنگ جیسے حالات ہوں, ان کے اندر جھوٹ کا سہارا, اور آگے بھی ایک جنگ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور میرے ساتھی جائیں گے, کعب بن اشرف کو ختم کر دیں گے, بس ایک مسئلہ یہ کہ ہو سکتا ہے ہمیں آپ کے بارے میں کچھ بولنا پڑ سکتا ہے, اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, اجازت ہے, تم جو چاہو بول سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ محمد ابن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں. کعب بن اشرف کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ سنو, ہمارے پاس جو یہ نبی آئے نا, انہوں نے ہم کو بہت تھکا دیا ہے. کبھی زکوٰۃ لیتے ہیں, کبھی صدقہ لیتے ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, تھک گئے ہم لوگ تو خرچہ کر کر کے, ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہم کیا کریں. تو کہا تم نے ہی تو کرا بھائی, تم نے تو یہ سب طاقت دی ان کو, اگر تم نے بلاتے تو ایسا ہوتا کیا؟ کہا ٹھیک ہے, اب بلا تو لیا, اب انتظار کر رہے ہیں تھوڑے حالات بدلنے کا, جب تک حالات نہیں بدلیں گے تب تک انتظار کرنا پڑے گا اپنے کو. کہا ٹھیک ہے, بات چیت ہو گئی. اب بات چیت ہو گئی, اب ذرا یہ محمد ابن مسلمہ نے پہلے اس کو فری کر لیا کہ یعنی میں تیرے جیسا ہوں, جیسے تو اللہ کے نبی سے نفرت کرتا ہے نا, میں بھی نفرت کرتا ہوں, مجھے بھی اسلام پسند نہیں ہے. اب اپنا والا پہلے بنا لیا. اب بنانے کے بعد بول رہے ہیں کہ ارے میرے حالات بہت خراب ہیں, تھوڑا قرضہ مل جائے گا کیا, یعنی کچھ سامان وامان قرضے میں دے دو گے کیا؟ کہا ٹھیک ہے دے دوں گا, کیا چاہیے قرضے میں؟ کہا تھوڑا سامان اناج وغیرہ چاہیے قرضے کے اندر. کہا ٹھیک ہے دے دوں گا, پر تو مجھے کیا دے گا بھائی, کچھ تو رہن رکھنا پڑے گا نا, کوئی چیز تو تجھے رہن رکھنا پڑے گی. کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تو مجھے مال واپس کر دے گا, پیسہ واپس کر دے گا؟ کہا ٹھیک ہے. تو کعب کہتا ہے ایسا کرو کہ تمہاری بیوی کو میرے یہاں گروی رکھ دو. کہا ارے بیوی کو کیسے گروی رکھ سکتا ہوں, تو اتنا اسمارٹ, اتنا خوبصورت ہے, تیرے پاس بیوی رکھوں گا تو بیوی کا مسئلہ ہو جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا ایسا کرو اپنے بچوں کو گروی رکھ دو, بچوں کو گروی رکھ دو, جب ہو جائے تب چھڑوا لینا. کہا اگر بچوں کو گروی رکھیں گے تو زندگی بھر کے لیے عیب بن جائے گا, زندگی بھر کے لیے عیب والی بات ہو جائے گی کہ دیکھو یہ بچے تو وہ ہیں جو گروی رکھے ہوئے بچے تھے اور لوگ ان کو چڑھائیں گے, برا بھلا بولیں گے. کہا پھر کیا دو گے؟ کہا ایسا کرو ہمارے ہتھیار رکھ لو, انہیں ہمارے جو تلوار وغیرہ ہتھیار ہوتے ہیں یہ رکھ لو تمہارے پاس گروی, کوئی دقت والی بات نہیں ہے. کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, گروی رکھ دو. اب دیکھو آپ پلان سیٹ کر رہے ہیں پورا کہ اس کے پاس گروی کیا رکھنے جا رہے ہیں, تلوار. تو اب جب اس سے ملنے آئیں گے تلوار لے کر تو کوئی منع نہیں کرے گا, کوئی روکے گا نہیں, ارے تلوار تو گروی رکھنے کے لیے آیا تو روکنے کا کام ہی نہیں ہے, پھر روکو کیوں. پورا پلان سیٹ کر لیا. اب انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو تیار کیا, جن میں ایک ساتھی تھے ان کا نام تھا ابو نائلہ. ابو نائلہ, ابو نائلہ کو ریڈی کیا کہ ابو نائلہ جیسی بات میں کر کے آیا ہوں نا, سیم ویسی بات تو بھی کر کے آ. کہا ٹھیک ہے. ابو نائلہ بھی گئے,
کہا رہے یہ اچھے انسان نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوجھ ڈال دیا ہمارے اوپر، بہت خرچہ ہو رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، صدقہ دو، زکات دو، خیرات دو، پریشان ہو گئے ہم لوگ، تو کیا کریں، کب تک دیتے رہیں، تو ہماری حالت بڑی خراب ہے، کچھ قرضہ دے دو گے؟ بولا ٹھیک ہے لے لو، کیا چاہیے؟ بولے کچھ کھانے وغیرہ کا سامان چاہیے، تو بولے کیا رکھو گے گروی؟ سیم بولا، بولے عورتیں رکھ دو تمہارے یہاں کی، بولے ارے وہ تھوڑی رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، بچے رکھ دو، کہا نہیں نہیں وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، کہا اچھا ہتھیار؟ بولے ہاں ہتھیار رکھ سکتے ہیں، ہتھیار رکھ دیں؟ بولے ہاں ٹھیک ہے ہتھیار رکھ دو۔ انہوں نے بھی سیٹ کر لیا پلان، پورا سیٹ۔ اس کے بعد ان کے کچھ اور ساتھیوں کو اسی طرح پلان بنا کر سیٹ کیا گیا، لیکن بات صرف ان 2 لوگوں نے کی۔ باقیوں کو یہ کہا کہ جب ہم اس کو لے کر آئیں گے نا کہیں پر، جب بھی آئیں تم پیچھے سے حملہ کرنا، کام ختم کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب رات کے وقت میں کچھ دن گزرنے کے بعد محمد بن مسلمہ کعب کو آواز دیتے ہیں، ارے کعب سنو۔ اب جیسے کعب کو آواز لگائی جاتی ہے، کعب آواز پہچان جاتا ہے، تو محمد بن مسلمہ اپنا دوست، کیونکہ یہ تو اپنے جیسا ایسے ہیں، وہ بلا رہا ہے اپنے کو۔ جیسے آواز لگاتا ہے، پیچھے سے کعب بن اشرف کی عورتیں کہتی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا دل میں بات ڈال دیتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کو موت کے پہلے احساس ہونے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ تم باہر مت جاؤ، مجھے خون کے بہنے کی آواز نظر آ رہی ہے، اس آواز کے اندر خون نظر آ رہا ہے، اس آواز کے اندر مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ تیرا خون ہونے والا ہے، مت جا۔ کہا رے کچھ نہیں، میرا دوست ہے وہ تو، محمد بن مسلمہ میرا دوست ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں مت جا۔ کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، محمد بن مسلمہ نکلے۔ محمد بن مسلمہ کے پاس ہتھیار تھے۔ اب ہتھیار پر کعب کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، کیونکہ پتا ہے ہتھیار تو مجھے ہی دینے کے لیے آیا ہے۔ اب باہر نکل کر آیا کعب بن اشرف، بات چیت شروع ہوئی۔ کہا چلو اپن تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، اسے ٹہلتے ٹہلتے ذرا بات کریں گے۔ بات چیت شروع کی۔ کہا یار تمہارے پاس سے آج بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ بولے میں جو عطر لگاتا ہوں میرے جیسا عطر کوئی استعمال ہی نہیں کرتا ہے، عرب کا سب سے اچھا عطر میرے ہی پاس ہے۔ سر کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا، بالوں کے اندر جو بیچ کا حصہ، مانگ کا حصہ ہوتا ہے نا، وہاں پر بھی، داڑھی کے بالوں کے اندر بھی یہ لوگ عطر لگایا کرتے تھے، بال کے اندر بھی عطر لگایا کرتے تھے۔ تو اب پہلے سے سارا پلان سیٹ کر رکھا تھا محمد بن مسلمہ نے کہ باہر لے کر آؤں گا، کچھ دوری پر ابو نائلہ اور اپنے دوستوں کو بٹھا دیا تھا کہ میں لے کر آؤں گا اور بولوں گا تیرے بال میں بڑی اچھی آ رہی ہے خوشبو، سونگوں گا، اور سونگنے کے لیے اس کے بالوں کو تیز پکڑوں گا اور تم گردن اتار دینا، کام ختم۔ کہا ٹھیک ہے، سیٹنگ پلان پورا سیٹ۔ ابھی ابو محمد بن مسلمہ ان کو لے کر نکلے۔ کعب بن اشرف سے بولا یار خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ کہا یہ عطر جو میں لگاتا ہوں کسی کے بعد عرب میں ایسا عطر نہیں ہے۔ کہا سونگ لوں کیا ذرا سا؟ بولا ہاں سونگ لو، کوئی دقت نہیں۔ بال سونگے، ایک مرتبہ پیچھے آ گئے، کہا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بولے ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی آگے بڑھے، پھر بولا ایک بار اور سونگ لو یار، خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے۔ کہا ہاں سونگ لو کوئی دقت نہیں۔ پھر بال پکڑے اور سونگنا شروع کر دیا۔ اب بالکل یہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مطلب بال پکڑنے کا مقصد کیا ہے، سونگنا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تیسری بار پھر بولا کہ میں ایک بار تیرے بال پکڑ لوں، میں سونگنا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ہاں۔ اب تیسری مرتبہ بال کو زور سے پکڑا، سر کو جھکایا اور کہا اے لوگوں آ جاؤ، اللہ کے دشمن کو میں نے پکڑ لیا، ختم، اس کی گردن اتار دی۔ صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ خبر دی، اور جب آپ تک یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس امت کے ایک بہت بڑے دشمن سے آج ہمیں آسانی دلا دی۔ ان صحابہ کرام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں آسانی دلا دی، اور اس ذریعے سے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن یہودی کعب بن اشرف کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک غزوہ اور کیا جسے غزوہ بحران کہا جاتا ہے۔ صرف نام آپ لکھ لیجئے گا، میں نہیں چاہتا ہوں ان کی ڈیٹیلز کو آپ لکھیں، ورنہ آپ کے پاس بہت ساری معلومات جمع ہو جائے گی، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ صرف نام آپ لکھ لیجئے، غزوہ بحران، اور تاریخ لکھ لیجئے ربیع الاول سن 3 ہجری۔ چونکہ یہاں پر بھی غزوہ نہیں ہوا تھا، صرف خبر ملی تھی، آپ پہنچے 300 لوگوں کو لے کر، پر غزوہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک سریہ آپ نے بھیجا تھا۔ سریہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، غزوہ جس میں اللہ کے نبی خود جائیں، سریہ جس میں آپ صحابی کو بھیجیں۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا تھا، اس لیے سریہ کا نام تھا سریہ زید بن حارثہ۔ سریہ زید بن حارثہ، جمادی الاخر سن 3 ہجری، جمادی الاخر سن 3 ہجری۔ اور معاملہ یہاں پر بھی یہی ہوا
کہ صفوان بن امیہ نے باقاعدہ پلاننگ کی. صرف سن لیجئے آپ، اگر نہ بھی لکھ پائیں کوئی دقت نہیں ہے، صرف اتنا لکھ لیں کہ جمادی الاخر سن 3 ہجری میں ایک سریہ ہوا جس کے ذمہ دار زید بن حارثہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا. بس اتنا بھی لکھ لیں تو کافی، اور یہ جیت کر آئے تھے الحمدللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا. پتا چلا کہ صفوان بن امیہ ایک قافلہ لے کر نکلا ہے، تجارتی قافلہ لے کر نکلا ہے، اور اس تجارتی قافلے پر ہمیں دوبارہ سینگ لگانی ہے. اس مقصد سے اللہ کے نبی نے سریہ بھیجا تھا، پر وہ بہرحال بچ کر نکل جاتا ہے. وہ سریہ جاتے تو ہیں پر وہ بچ کر نکل جاتا ہے، اور اس سریے کے ذریعے کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد معاملہ شروع ہوا تھا غزوہ احد. غزوہ احد یہاں پر آپ صرف اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسی سن 3 ہجری کے اندر اللہ کے نبی کے 2 نکاح ہوئے تھے، ایک حضرت حفصہ سے اور ایک حضرت زینب سے. اب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، صرف تاریخ بتا رہا ہوں. انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو پورا ہماری سیرت ختم ہونے کے ایک بار بات بتا دوں گا کہ نکاح کب کب کیسے ہوا تھا اگر ضرورت لگی تو. میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت سودا سے نکاح ہوا، حضرت خدیجہ سے پہلا نکاح، پھر حضرت سودا سے نکاح، پھر حضرت عائشہ سے نکاح، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ آپ کے 5 نکاح ٹوٹل ہو چکے ہیں ابھی تک. اسی سن 3 ہجری کے اندر آپ کا نکاح حضرت حفصہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. اب صرف آپ ایک باریک سی ڈیٹیل یہاں پر غزوہ احد کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کی ہار نے ان لوگوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیسے مسئلہ حل کیا جائے. بہت درد کے اندر یہ لوگ تھے، بہت پریشانی کے اندر یہ لوگ تھے، اور اب ان کا یہ پلان تھا کہ اب کی بار کوئی ایسی تیاری کر کے جائیں کہ ڈائریکٹ مدینہ جائیں اور ایک بار میں ختم کر کے سارا کام ہی ختم کرنا ہے، یعنی اب کی بار واپس نہیں آنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں غزوہ احد، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے غزوہ احد. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر نے ان کی پوری طاقت کو توڑ کر رکھ دیا تھا. ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچ گئی تھی. انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بڑے دشمن کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس لیے باقاعدہ ایک پلان سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے آپ نام لکھ لیجئے جو بچے ہوئے تھے، جن لوگوں نے غزوہ احد کی پلاننگ کی تھی. ان کے نام آپ چاہیں تو یہاں لکھ لیں. اکرمہ بن ابو جہل، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان، عبداللہ بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ کچھ بڑے بڑے سردار جو بہت زیادہ ٹینشن کے اندر تھے کہ اب کیسے کوشش کی جائے، کیسے معاملہ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، انہیں ایک بڑی سزا دے دی جائے، کیا کریں اس کے لیے. تو باقاعدہ ایک پلان بنایا جاتا ہے کہ اب ایک مرتبہ مدینہ پر اپن حملہ کرتے ہیں، مل کر سب کو لے کر ایک ساتھ جاتے ہیں، مل کر حملہ کرتے ہیں اور ایک بار میں مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے بڑا کام ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ وہ قافلہ جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار تھے، جتنا بھی وہ مال تھا انہوں نے اس غزوے کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جتنا بھی پیسہ، جتنا بھی منافع اس قافلے کے اندر آیا ہے وہ سب اگلے غزوے کی تیاری میں لگایا جائے گا. یعنی کوئی پیسہ ہم استعمال نہیں کریں گے، سارا پیسہ جو ابو سفیان کے لشکر سے بچ کر آیا تھا وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. پورا پلان سیٹ کیا گیا. مدینہ پر ایک ساتھ حملہ کریں گے، جتنا قافلے کے اندر پیسہ آیا ہے وہ سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ شاعر کو ہائر کیا گیا. شاعر جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ عرب کے اندر شاعروں کی بہت زیادہ اس وقت اہمیت تھی. جب بھی کوئی جنگ ہوتی، جنگوں کے اندر شاعروں کو لے کر جاتے تھے، اور جیسی ہار ہونے لگتی تھی نا، شاعر ایسا شعر پڑھتا تھا کہ اندر جوش آ جاتا تھا. جوش اور جذبے کے اندر سارے لوگ تیار ہو جایا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس جنگ کے لیے شاعروں کو تیار کیا اور کہا کہ پورے مکہ کے اندر گھومو، جگہ جگہ جا کر شاعری پڑھو
ان کے باپ داداؤں جن کو مار دیا گیا ہے غزوہ بدر کے اندر، ان کا نام بتاؤ، ان کی شہادتوں کو، ان کی موت کو یاد دلاؤ، اور ان کو اتنا تیار کرو کہ مسلمانوں کے خلاف سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پورا پلان سیٹ کیا گیا۔ پہلے تو مالی پلان کہ بھئی مال جتنا بھی آیا وہ سب وقف، اب اس کے ذریعے مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ دوسرا، شاعر کو ہائر کیا گیا کہ ان کی مدد لو، اتنا جگاؤ، اتنی شاعری پڑھیں کہ سارے مسلمانوں کے خلاف تیار ہو جائیں۔ باقاعدہ ایک پورا ماحول مکہ کے اندر بنایا گیا۔ شاعری پڑھی گئی، شاعری کے اندر عرب کی طاقت اور قوت اور ان کی شجاعت یاد دلائی گئی۔ ان کے لوگ جو مارے جا چکے تھے ان کا نام لیا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکالیف پہنچی تھی اس غزوہ بدر کے اندر، وہ یاد دلائی گئی۔ اور بھی بہت ساری باتیں جس سے ان کے اندر جذبہ آ جائے، جس سے ان کے اندر جوش آ جائے، جس سے ان کے اندر نئے سرے سے جیتنے کا جذبہ آ جائے، وہ بار بار جگہ جگہ جاتے، شاعری پڑھتے، محلوں میں جا کر شاعری پڑھتے، گھروں کے آس پاس شاعری پڑھتے، اور ان لوگوں کو تیار کیا گیا باقاعدہ۔ یہ لوگ اتنے زیادہ تیار ہو گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم جنگ کرنے جائیں گے اور ہم وہاں جا کر مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے۔ اور اسی مقصد سے یہ غزوہ احد کی تیاری کی گئی تھی۔ غزوہ احد کو باقاعدہ ریڈی کیا گیا، غزوہ احد کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی، اور اس کے اندر کتنے کفار تھے، کتنے مسلمان تھے، اور یہ غزوہ کس طریقے سے ہوا، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔